آپ کو شاید میری بات کا غصہ لگے تو ابھی میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو، ابھی پتہ لگ جاتا ہے۔ اونچی نہیں بولنا کسی نے بھی، دل میں جواب دو سارے۔ کتنی دیر ہو گئی ہے قرآن پاک دیکھے ہوئے؟ نوجوانوں سے سوال ہے میرا، اونچی نہیں بولنا، دل سے جواب دینا ہے، کیونکہ اونچی بولیں گے عزت نفس مجروح ہوگی، بڑوں کی عزت نفس نہیں مجروح کرنی۔ بتاؤ جی، غور کرو ذرا تھوڑا سا، کتنی دیر ہو گئی ہے قرآن شریف دیکھے ہوئے؟ سال؟ 1.5 سال کہ 2 سال؟ یہ ہمارے حالات ہیں۔ اچھا، فیس بک کتنی بار کھول لیا؟ ذرا تھوڑا سا اندازہ لگاؤ ہاں، صبح سے لے کر اب تک کتنی بار چیک کی ہے فیس بک؟ واٹس ایپ کتنی بار چیک کی ہے؟ تو قرآن کھولتے موت پڑتی ہے؟ قرآن کھولتے موت پڑتی ہے، فیس بک کھول رہے ہو بار بار۔ اللہ کچھ نہیں دینا پتر تمہیں فیس بک نے، چول پلس چول کچھ بھی نہیں دے گی تمہیں، لیکن پتر ایک واری صرف قرآن کھول کے ویکھو، پھر ویکھو لبدا کی ہے۔ اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے، جڑا اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے۔ ہاں جی، فیس بک پہ جو مرضی کرو پتر، قرآن دیکھنا عبادت، چھونا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت۔ کیا سارا دن فیس بک پہ لگے رہتے ہو؟ نہ کوئی گل نہ کوئی بات، وہ چلیا قرآن کھول، ایک واری صرف پڑھ ویکھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محبوب فرماتے ہیں تجھے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب دیں گے۔ اور اقبال نے تو کہا بھی نا، آپ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کھولو بچے قرآن شریف، کھولو پتر، کھولو قرآن پاک اور دیکھو قرآن تمہیں کیا کیا بتاتا ہے۔ کھولو قرآن شریف پتر، نہیں پڑھنا آتا تو بالکل نہ شرماؤ، چلے ہو سیکھو، ان علماء سے دوستی کر لو، سیکھو قرآن پاک پتر۔ ہاں جی، سیکھو قرآن پاک ہیں۔ تو حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ آپ فرماتے مجھے پتہ چلا فلان جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ فرماتے میں ان کی زیارت کو گیا۔ کمال لوگ تھے حضرت جی، اس دور میں جب کسی کو زیارت کو جاتا تھا نا تو اس کو بھی پتہ ہوتا تھا آنے والا کیا لینے آ رہا ہے۔ آپ فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو حضرت کے سامنے نا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں آپ نے آٹا گولا ہوا تھا اور آپ بڑے مزے لے کے کھا رہے تھے۔ آپ کو پتہ نا اکثر و بیشتر ہمیں بھی کچھ اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے، دل نہیں مان رہا ہوتا لیکن کھا لیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے انداز سے، ہماری حرکات و سکنات سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے انہوں پسند نہیں لیکن کھان ڈے۔ آپ فرماتے حضرت کھا تو آٹا رہے تھے لیکن آپ کے چہرے پر کوئی ایسا اثر نہیں تھا کہ حضرت خوش نہیں ہے۔ فرماتے اتنا مزہ لے کے کھا رہے تھے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا؟ تھوڑی سی مشقت کرتے گھون لیتے، تھوڑی اور مشقت کرتے تندور میں آگ لگا لیتے، پیڑے بناتے روٹی لگا کے کھاتے۔ پھر دل میں خیال آیا فقیر آدمی ہے، شاید حضرت کے گھر میں برتن ہی نہیں ہے۔ فرماتے دیکھا تو برتن بھی تھے۔ پھر خیال آیا تندور نہیں ہے، فرماتے کونے میں تندور بھی تھا۔ پھر خیال آیا آگ جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں، دیکھیں تو لکڑیاں بھی تھیں۔ اب اور حیرانگی ہوئی، اب فرماتے میں تو گیا سیکھنے تھا، کہتے ساری بات میں نے حضرت کے سامنے رکھ دی۔ تو ذرا حضرت کا جواب سننا۔ اب آگے سے فرمانے لگے حارث گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گونتا تو ٹائم لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بناتا تو ٹائم لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگاتا تو ٹائم لگنا تھا، روٹیاں اس لیے نہیں لگاتا تو ٹائم لگنا تھا، روٹی اس لیے نہیں کھاتا تو ٹائم لگنا تھا، چبانے میں نگلنے میں، ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے۔ میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا۔ اج جناب چاہیے بھی کھروڑے نے، چاہیے بھی چھوٹا گوشت ہے، میکڈونلڈ دے برگر تو تھلے اسی کھلوندے کوئی نہیں ہے۔
لیکن پتر بتاؤ ہاں کتنا یاد کیا آج اپنے اللہ کو.